नाज़रीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक एलामिया आ गया। वो एलामिया मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है खबर। और इसमें कराची के अंदर ये सारे लोग बैठे और बैठ के कराची प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इन्हें मौका दिया। और जो इनके मुतालबात सामने आए उनमें नंबर 1 मुतालबा है शफाफ इंतखाबात। उन्होंने कहा जी अगर आईनी और जमहूरी बहाली आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में साफ और शफाफ आजादाना इंतखाबात करवाने होंगे, इसी से मुमकिन है। ये पहला मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। नए और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। और 8 फरवरी के तो उन्होंने कहा कि साथ ही आपको पता है कि वो तो धांधली ज़दा थे, उनकी तहकीकात करवाई जाए। जिम्मेदार अनासर का तयन करके उन्हें आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए। नंबर 2, सिंध हुकूमत की नाकामी। उन्होंने कहा जी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये जो गुल प्लाजा वाला वाकया है इसकी उन्होंने मिसाल दी। और गुल प्लाजा वाला वाकया नाज़रीन बड़ा ही दिलखराश वाकया है, बहुत तकलीफ दे वाकया है। वहां पे कुछ ऑडियोज बाहर आई हैं जहां पे जो लोग जल रहे हैं उस प्लाजे में वो अपनी आखिरी ऑडियोज भेज रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। और लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाजा खोलो, उनके दरवाजे के बाहर आग है, वो और ज्यादा फैल जाएगी, अंदर आ जाएगी। और हर तरफ से घुटन हो रही है। बड़ी तकलीफ में उन लोगों ने अपनी जान दी और उनके प्यारे जो है वो उनकी ऑडियो शेयर कर रहे हैं। 23 घंटे गुजरने के बाद जो कराची का मेयर है वो वहां पे पहुंचा है। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। पूरा प्लाजा जो है वो राख का ढेर बन गया और आग बुझाने वाला कोई नहीं था। 65 के करीब लोग लापता हैं, ये मेयर ने कंफर्म किया। और अब तक की जो इतला के मुताबिक 6 अफराद इस सारे साने के अंदर जाबहक हो गए हैं। तो कोई निजाम ही नहीं है कराची के अंदर। ये प्लाजे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, वहां पे फायर सेफ्टी का कोई तरीकाकार ही नहीं। पूरी दुनिया में प्लाजे बनते हैं, पूरी दुनिया में आग लगने के वाकयात होते हैं, लेकिन आगे बुझती भी बहुत तेज है, बहुत जल्दी। कराची इतना बड़ा शहर है, वहां के शहरी टैक्स दे देकर थक गए, लेकिन आज तक फायर ब्रिगेड का लोगों की जान बचाने का कोई निजाम ही नहीं दे पाए। पिछली सदी में जो ममालिक थे उन्होंने ये काम कर लिया था और हम एक सदी के बाद भी ऐसा लगता है कि 2 सदियां पीछे जी रहे हैं। तो जो एलामिया उसकी तरफ वापस आते हैं। इन्होंने कहा जी अंदरून सिंध में डाकू राज है, कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, बच्चे खुले गटरों के अंदर गिर रहे हैं। कर एक और वाकया भी हो गया बड़ा अफसोसनाक, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। ये सिंध हुकूमत की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अदलिया पर हमले के हवाले से उनका तीसरा नुकात 27वीं और 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने तनकीद की। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ जजों के सामने किया गया हम इन सब मामलात की शदीद मजम्मत करते हैं। नंबर 4 उनका जो नुक्ता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया, जिनमें इमरान खान, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद साहब, साजिदा साहिबा, हामिद रजा साहब, हसान नियाजी, अली वजीर, अब्दुल समद और बहुत सारे और लोग हैं। फिर बलोच यकजहती कमेटी के जो असीरान हैं जिनमें मारंग बलोच और बीबो बलोच और बहुत सारे और लोग हैं, उन सबको भी फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उनकी मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदियां इन लोगों की वो खत्म की। खास तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकातें, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म की जाए। नंबर 5, इजहार राय की जो आजादी है वो बहाल की जाए और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं या कदगन लगाई गई है वो खत्म की जाए। ये जो पीका का एक काला कानून अब बना दिया गया है इसे फौरी तौर पे वापस लिया जाए। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की जाए। सहाफी मेहदी अली जान के खिलाफ मुकदमात और मीडिया वर्कर्स की बरतरफियों की शदीद मजम्मत उन्होंने साथ में। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमात खत्म करके शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। छठा उनका मुतालबा था मुआशी बहरान। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। बेरोजगारी 21% तक हो गई है। सरमायाकारी तकरीबन खत्म हो गई। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है। 144-45 बड़े यूनिट्स बंद हो गए। रियासती जबर जबरी गुमशुदगियां और खौफ की फजा फौरी तौर पर खत्म की जाए। नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि ग्रैंड जरगे के मुतफ़िका मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और जिला वज़ीरिस्तान खसूसन वाना और तीरा में फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। अच्छा, इसके इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि ये तमाम मुतालबात आईन पाकिस्तान इंसानी हुकूक और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूक की बहाली है।
یہ ہے ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ اعلامیہ۔ ناظرین ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے، حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر، یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا، جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے، ہماری طرف بڑے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا۔ پھر حکومت کی سوچ یہ ہے، یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا فارمولا ہے نا، اس سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے نا، تو جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ہوتا ضرور ہے۔ جب لوگوں نے نعرہ لگایا نا پہلی دفعہ گو نواز گو، تو پھر نواز کو جانا تھا، جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ اس ملک میں گو مشرف گو کا نعرہ تب لگا جب پرویز مشرف بہت طاقتور تھا، پھر پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا۔ عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگ گیا، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن عدلیہ بحال ہو گئی۔ یہاں جب ایک سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے اور وہ عوام کے دل کی آواز ایک دفعہ بن جائے تو پھر جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ تو ہر چوک ڈی چوک نہ بن سکے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں یہ فارمولا کام کر جائے کہ ہر چوک ڈی چوک۔ اب یہ ہونا ضرور ہے، یہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، لیکن یہ تماشا اس قوم نے دیکھنا بھی ہے اور یہاں لگانا بھی ہے، اور یہ ہم بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا یہ مشکل پیدا ہو جائے گی، تو یہ تلوار بن کے ان کے سر کے اوپر لٹک رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ڈائیورژن لگا رہے ہیں جی اسلام آباد آنے کی تیاریاں، ہم مارچ کو روکنے کی تیاری، کوئی مارچ لے کر نہیں آ رہا۔ اب پورے پاکستان کو بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے۔ 8 فروری کو اس سلسلے میں پہلا بڑا امتحان ہے، اس کے 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان سے 10 دن پہلے پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا اور پہلا امتحان ہے۔ اگر 8 فروری کو یہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان المبارک کے بعد ایک نیا فیز آئے گا اور پھر یہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور وہاں حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بجٹ سے پہلے۔ لہذا اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔ سہیل افریدی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی کور کمانڈر پشاور سے، اور اس ملاقات کو لے کر سوشل میڈیا پہ بڑا رولا پڑا ہوا ہے۔ یہ ملاقات کیا ہوئی، کیوں ہوئی، مقصد کیا تھا، کس نے کروائی، وجہ کیا تھی، اور یہ باہر کیسے آیا معاملہ؟ اور ملاقات جمعے والے دن ہوئی، صبح پہلے ہاف میں، یعنی 10 بجے کے آس پاس ملاقات ہوئی، اور جمعے سے پہلے یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سہیل افریدی کی جو مصروفیات تھیں وہ پھر 3 لگاتار جلسے ہوئے، جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو وہ جلسے کرتے رہے، اور اس سے ایک دن پہلے سہیل افریدی نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اڈیالہ جیل میں۔ جمعرات کو وہ کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، وہ ملاقات نہیں ہوتی۔ سہیل افریدی صاحب واپس آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے کور کمانڈر پشاور سے، اور اس کے بعد وہ ایک جلسے میں جاتے ہیں، اگلے دن ان کا ایک جرگہ ہوتا ہے، اور پھر اگلے دن کرک کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ان جلسوں میں سہیل افریدی نے نہیں بتایا کہ ان کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، یہ روٹین کی ملاقات ہے، ویسے یہ وزراء اعلیٰ کی یہ ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں، لیکن نارملی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی نے یا ان کی ٹیم نے اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا میڈیا کو، یا وہ شاید بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی کور کمانڈر سے۔ ملاقات کا جو بیک گراؤنڈر ہے وہ کیا ہے، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے کوئی انفارمیشن دی ہے، اور کچھ سورسز سے میرے پاس انفارمیشن ہے۔
میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ملاقات جو ہے یہ سہیل آفریدی کی درخواست پہ نہیں ہوئی، یہ ملاقات کور کمانڈر کی درخواست پہ ہوئی ہے. یعنی یہ خواہش جو ہے وہ سہیل آفریدی کی نہیں تھی، وہ کور کمانڈر کی خواہش تھی ملاقات کرنے کی. نمبر 1. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے اوپر گند پھیلا رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے ملاقات کی کور کمانڈر سے، وہ تو کہتا تھا کہ میں نہیں ملوں گا. اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. یعنی پہلے ملاقات کی درخواست کہاں سے آئی؟ کور کمانڈر کی جانب سے. ملاقات کے بعد پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ کور کمانڈر سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سوشل میڈیا، وہ اس کے اوپر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے سہیل آفریدی کو. تو اب کیونکہ وہ بات انہوں نے شروع کر دی تو بات تو آگے بڑھے گی. اس میں شہزاد اکبر صاحب نے پہلے انفارمیشن دی. انہوں نے کہا جی کہ جمعے کے روز ایک حساس ادارے کے صوبائی دفتر کے ایک اعلیٰ آفیسر نے صوبے کے آئینی سربراہ یعنی سہیل آفریدی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ کور کمانڈر کے دفتر چلنے کی درخواست کی. کیا ہو جی، کور کمانڈر کے دفتر حاضری ہے. جیسے گڈا پور صاحب کو کہا تھا تو وہ کیبنٹ لے کے پہنچ گئے تھے وہاں پہ، لیکن سہیل آفریدی نے یا آئینی عہدیدار نے جو پہلے ہی اس دفتر سے ملاقات سے گریزاں تھے، یعنی کوشش کرتے ملاقات نہ کریں، انہوں نے بڑے پیار والے انداز میں جواب دیا کہ میرے منصب کے تقاضوں کے مطابق مناسب یہی ہے کہ میں اپنے دفتر میں ملاقات کروں. یعنی میں ادھر کیوں جاؤں ملاقات کرنے کے لیے، وہ میرا منصب ایسا ہے کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے میرے پاس، بڑا عہدہ ہے، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ بات جو حساس ادارے کا افسر تھا اس کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور غیر مناسب لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے. جب یہ معاملہ کور کمانڈر کے علم میں آیا تو انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے متعلقہ افسر کو تنبیہ کرنے کے بعد خود صوبے کے آئینی سربراہ کے دفتر کا دورہ کیا، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امن و امان کے امور پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں وہ نہایت احترام کے ساتھ رخصت ہو گئے. اس واقعے کا مقصد بیان کرنے کا آگے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ جی مقصد یہ ہے کہ جو آئینی عہدیداران ہیں ان کی عزت کا خیال رکھا جائے اور وہی جو منصب ہے وہ خود بھی اپنے منصب کا خیال رکھیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی ان کے منصب کا خیال رکھیں. بہرحال یہ ملاقات جو ہے اس کی درخواست اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یعنی کور کمانڈر کی جانب سے تھی. سہیل آفریدی نے جانے سے انکار کیا کہ جی میں تو نہیں آ رہا، لیکن میرا دفتر حاضر ہے، یہاں پہ اگر وہ آ کر ملنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ آ کر مل لیں کیونکہ میرا منصب بڑا ہے اور وہ اگر آ کے کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی ملاقات کا جو مقصد بتایا گیا تھا سہیل آفریدی کو، پہلے وہ یہ بتایا گیا تھا جی وہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں، پھر وہ آئے انہوں نے مبارکباد دی بھی. اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے، میں سہیل آفریدی سے بات کروں گا تب میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایکچولی کیا بات چیت ہوئی، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے اپنا وہی موقف دہرایا جو انہوں نے جلسوں میں دہرایا تھا، خاص طور پہ آپریشن کو لے کر، ملٹری آپریشن کو، ڈرون حملوں کو، ان چیزوں کو لے کر ان کا وہی موقف تھا جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جناب عمران خان صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو رہی، چیزیں پینڈنگ ہیں. تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب سے آج کے دن میں سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے بعد. تو جمعے والے دن یہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن جمعے کی اگر آپ تقریر اٹھا کر دیکھیں سہیل آفریدی کی تو اس میں تو کوئی لچک نہیں تھی، ہفتے والے دن بھی کوئی لچک نہیں تھی، اتوار والے دن بھی کوئی لچک نہیں تھی. لیکن گنڈا پور سے ذرا مختلف طرز عمل ہے. گنڈا پور صاحب خود ملنے چلے جاتے تھے، بعض اوقات غائب بھی ہو جاتے تھے بیچارے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا گنڈا پور صاحب گئے کہاں پہ. پھر اچانک نمودار ہو کے کہتے تھے میں فلاں جگہ سے آگے ہوں، پہاڑ کراس کر لیے. ان کی اپنی ایک کہانی ہوتی تھی. لیکن سہیل آفریدی نے جو طریقہ کار اختیار کیا یہ عزت والا طریقہ ہے اور اتنے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو اس طرح پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جانا چاہیے، جو بھی آئے اس سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. صوبے کے مسائل حل کرنے تو سب سے آپ کو ملاقاتیں کرنی پڑیں گی، لیکن عمران خان صاحب سے اب وہ کیا لے کر آتے ہیں آگے چلنے کا منصوبہ، یہ تو عمران خان صاحب جب ملیں گے سہیل آفریدی کو تبھی پتا چلے گا اور اس کے بعد جب وہ بات کریں گے تب پتا چلے گا. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کیوں کی، جیسے کہ ایک تنقید کی ہے ایمل ولی خان نے. ایمل ولی خان کا کہنا ہے جناب پہلے تو بڑی باتیں ہوتی تھی اور اب جناب یہ ملاقات کیوں کر لی، یہ ملاقات اگر کی ہے تو پھر یہ کمزوری ہے، اس قسم کی باتیں ایمل ولی خان صاحب کر رہے ہیں.
वजीर आला को ताने देने के लिए, और PMLN के लोग भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज्यादा इज्जत है या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहां बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज अगर तो ये मैं पता करूंगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल आफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फला फला चीज पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौकिफ के ऊपर सुहेल आफरीदी फिलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौकिफ सामने रखा है ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीजों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल आफरीदी ने दिया वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे।